پیغام حق کے پلیٹ فارم سے آپ سبوں تک پہنچاؤں۔ دعا گو ہوں کہ مولا قدیر ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو روح پاک محمد کی دید ہو جائے، جو روح پاک محمد کی دید ہو جائے، قسم خدا کی مسلمہ کی عید ہو جائے، اور ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کہ چاہے سارا زمانہ یزید ہو جائے، کہ چاہے سارا زمانہ یزید ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تاریخ اسلام میں ماہ محرم الحرام کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ اس مہینے کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات تاریخ کے اعتبار سے قوم مسلم اور ہم سبوں کے لیے مشعل راہ اور زندگی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس مہینے میں ہمیں مواقع عطا فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ماہ مقدس میں تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت جسے دنیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سرکار عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کروں تو صرف مختصر سا اشارہ کر کے نکلوں گا کہ سرکار عمر فاروق اعظم وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ذات ہیں کہ جس ذات کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے سرکار عمر فاروق اعظم کی۔ اور اگر آپ کی سادگی دیکھا جائے اور آپ کی حکمرانی دیکھا جائے، آپ کی طرز زندگی کو دیکھا جائے، المختصر آپ کے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ رب العزت نے امت کے لیے ایک پیغام عطا فرمایا۔ اب اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا گوشہ ایسا ہے کہ جس سے پورے امت کو، پورے قوم کے ان لوگوں کے لیے ایک میسج، ایک پیغام سرکار عمر فاروق اعظم نے دیا۔ روئے زمین کے کسی بھی حصے پہ رہنے والا انسان ہو یا کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا انسان ہو، خواہ وہ بزنس مین ہو یا سماجی ذمہ دار ہو یا سیاسی لیڈر ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، اللہ رب العزت نے ایک عظیم عمل پوری امت کو، پوری قوم کو، پوری انسانیت کو دیا ہے، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ جو انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلندی کے عظیم مقام پر پہنچاتا ہے۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن صرف ایک گوشہ دیکھیں کہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کر چکے، آپ بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد، فتح ہو جانے کے بعد، گروہ صحابہ میں سے لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام نے کہا کہ اے عمر، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس وقت ایک عظیم منصب پر فائز ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں سے پروٹوکول کے ساتھ چلیں، شاہی کروفر کے ساتھ چلیں، ایک خلیفہ ہونے کے انداز میں چلیں۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ اپنے سر پر تاج زرری رکھیں، امامہ شریف باندھ لیں اور جبہ پہن لیں، تاکہ لگے کہ آنے والا مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، مسلمانوں کا قائد آ رہا ہے، مسلمانوں کا لیڈر آ رہا ہے، مسلمانوں کا رہنما آ رہا ہے۔ گروہ صحابہ نے آپ سے یہ عرض کیا
سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جملہ عطا فرمایا پوری امت کے لیے، یا جو بھی جس بھی منصب پر ہیں، آج کے حکمران یا آج کے رؤساء یا آج کے تاجر یا بزنس مین، کسی بھی شعبے کا انسان ہو، ہر شعبے کے انسان کے لیے سرکار عمر فاروق اعظم کا یہ جملہ بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ جو مقام اور مرتبہ مجھے ملا ہے، یہ کسی تاج اور جبے کے ذریعے سے نہیں، کسی ظاہری بناوٹ کے ذریعے سے نہیں، یا کسی دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے سے نہیں۔ یہ عظیم منصب یا جو آج ہم فاتح بیت المقدس ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبت کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ذرا سا سوچیں کہ نسبت رسول کتنا اہم عمل ہے، کتنی اہم شے ہے، کتنے عظیم ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے نسبت رسول عطا فرمایا۔ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے والی شے کا نام عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لینا، نسبت رسول کو مان لینا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا بڑی عظیم شے ہے۔ سرکار عمر فاروق اعظم نے فرمایا۔ واقعات کربلا اگر دیکھا جائے اسی مہینے میں رونما ہوا۔ واقعات کربلا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ رہتی دنیا تک سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے پوری دنیا کو، دنیا کے ہر شعبے کے انسان کو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کا ایک پیغام جو کربلا سے ملا، اسے پوری دنیا کو ہر مومنٹ پر، ہر محاذ پر یاد رکھنے کے لیے سرکار امام علی مقام نے کربلا سے میسج اور پیغام دیا۔ اور اگر اس مہینے کی خصوصیت اور افضلیت دیکھی جائے تو سرکار عمر فاروق اعظم کے بعد واقعات کربلا، بہت سارے واقعات کربلا سے بھی پہلے رونما ہوئے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی ہی افضلیت اور بڑی ہی افادیت اور اہمیت عطا فرمائی۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی شب اگر دیکھا جائے تو آج کی شب سرکار عمر فاروق اعظم کی بارگاہ سے فیض لیتی ہوئی شخصیت، جس شخصیت کا نام پوری دنیا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے، آج کی شب آپ کی شب ہے، عرس کی شب ہے، آپ کی تاریخ ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارگاہ سے فیضان جو لٹ رہے ہیں، ان فیضان کا حصہ ہم سبوں کو بھی عطا فرمائے۔ اب اگر مختصر میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس دنیا کی زندگی سے پہلے، یعنی جس زندگی میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس ادوار کو ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کو صرف ایک ولی سمجھتے ہیں، لیکن اس ولایت سے پہلے کی جو دنیا تھی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، ایک عظیم بادشاہ تھے آپ۔ بادشاہت کو ٹھوکر مارا آپ نے، بادشاہت کو ٹھوکر مارنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکل گئے۔ صرف فکر ایک ہی تھی، وہ یہی تھی جو فکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو فکر سرکار عمر فاروق اعظم کی تھی، جو فکر شہیدان کربلا حضرت امام علی مقام کی تھی۔ اسی فکر کو لے کر کے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لے کر کے چلے اور شاہی تخت و تاج کو ٹھوکر مارا۔ تو قرآن عظیم میں جو رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی جو جماعت ہے وہ یہی جماعت ہے۔ ایک دوسری جگہ پر رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ اب اگر اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، آج ہمارے معاشرے کے جو ماحول ہیں، الامان والحفیظ، جملہ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے
کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اکثریت ہماری جا کر کے وہ مانگتی ہے جس دنیا کو اولیاء کرام نے اپنی ٹھوکروں پر اڑایا. دنیا طلبی جو چیز فانی ہے، یعنی ہماری سوچ ہماری فکر بہت ہی چھوٹی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بہت عظیم بہت بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے فکر اور نظریے کو بہت چھوٹا بنا چکے ہیں. اس دنیا کے ساتھ میں دنیا طلبی یا دنیا کی طرح ترقی کی مخالفت نہیں کرتا. ہر نماز میں اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی جو دعا ہے، جو ہر کس و ناقص کو یاد ہے، اور ہر پنج وقتہ نمازوں میں جو دعا سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ باری الہ پہلے میری دنیا کو بھلی فرما، پھر آخرت کو بھلی فرما. تو دنیا کو بھلا کرنے کے لیے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے، ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. پیسوں کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر انسان کو ہے. میں منع ہی نہیں ہوں کہ پیسہ نہیں کمانا ہے، لیکن اس پیسے کے کمانے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول نے جو حد قائم رکھی ہے، اس حد کو بھی جو ہم فلان کر کے پیسے کما رہے ہیں وہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے. جس شخص کو رزق حلال میسر آیا وہ کامیاب ہوا. سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں رزق حلال صدق مقال، یعنی وہ شخص آج کے زمانے کا ولی کامل ہوگا جس نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد رزق حلال یعنی اپنے منہ میں جانے والا جو لقمہ ہے اس نے حلال ڈالا، اور زبان سے جو الفاظ نکالے اس نے سچ کے نکالے. آج ہمارے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، رزق کہیں سے بھی حاصل ہونا چاہیے، حلال ہو یا حرام، اس قید کو ہم نے ہٹا دیا ہے مکمل طور سے. زبان سے نکلے ہوئے جملے آج ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ سچ نکل رہے یا جھوٹ نکل رہے ہیں. قرآن عظیم میں جھوٹ کے تعلق سے فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوا کرتی ہے. جس کمیونٹی پر، جس سوسائٹی پر، جس معاشرے پر، جس قوم پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو، وہ شخص، وہ قوم، وہ ذات، وہ کمیونٹی، وہ معاشرہ کیسے عروج پا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا خود ساختہ جملہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا بزنس گرو نہیں کرے گا. یہ ہمارا اپنا خود کا نظریہ ہے. دنیا کے کریٹر نے پورے یونیورس کو بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک، جس نے واضح جملے میں قرآن میں فرما دیا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے. یقیناً اگر ہم بزرگان دین اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں تو ان کے اعراض پر آج کوئی بھی مخصوص تاریخ آتی ہے، کسی بھی ولی کی ذات میں جب ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں، تو ہم نے مخصوص چیزوں کو لے رکھا ہے. ہمارے معاشرے میں خاص کر کے میں اس پیغام حق کے پلیٹ فارم سے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو آپ خراج عقیدت پیش کرنے کا آپ نے انداز اختیار کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، سبیل پانی پلانا، نظر و نیاز کرنا بہت ہی بہترین عمل ہے. کاش ایسا ہوتا، یہ جذبہ، یہ فکر ہمیں یہ پیدا کر دیتی کہ اولیاء کرام کی جو تاریخیں آتی ہیں ان تاریخوں میں اولیاء کرام کی زندگانیوں کو ہم پڑھیں، غور کریں اور اپنے اوپر نافذ کریں. اولیاء کرام کی زندگی کا اصل مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ لوگ ہمارے نام پر نیاز کریں گے، فاتحہ کریں گے، ہمارے آستانے پر آ کر کے چادر چڑھائیں گے. قطعاً ایسا نہیں تھا. ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ ہماری زندگی کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، سن کر کے ہماری زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم نے چھوڑ دیا. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کی اس مخصوص اور مبارک وقت میں اور مبارک شب میں
دو عظیم شخصیتیں ہیں ہندوستان کی، ایک کا نام جو ہم نے عرض کیا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی عرس ہے، اور دوسری جانب ناگپور شہر کی وہ عظیم شخصیت مہاراشٹر کی زمین پر جسے دنیا ایک عظیم شخصیت کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، دونوں عظیم شخصیتوں کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا، اور اس خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد امت کو اور خاص کر کے میں اپنے نوجوانوں کو، نوجوان نسلوں کو میں دعوت دوں گا کہ اے نوجوانوں، صرف اور صرف بزرگان دین کے نام پر، عرس کے نام پر صرف اور صرف لنگر لٹا دینا، کھانے کھلا دینا، پانی پلا دینا، یا کسی بزرگ کے آستانے پہ حاضر ہو کر کے چادر چڑھا دینا، ان کے نام نظر و نیاز کر دینا، بزرگان دین کی زندگی کا یہ مقصد قطعاً تھا ہی نہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ جو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو، ڈر کر کے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ڈر کے بتایا ہمیں کہ اللہ کا خوف ہمیں کس قدر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ صادقین کا ساتھ لینے کو قرآن نے کہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم اولیاء اکرام کی باتوں کو لے لیں، یقیناً اولیاء اکرام کا یہ طریقہ رہا کہ لوگوں میں نیاز کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، بڑا ہی بہترین عمل تھا، لیکن جو اصل مقصد تھا نیاز کا اولیاء اکرام کے زمانے میں وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی تھی، اور اس کھانے کے ذریعے سے لوگ آتے تھے، جڑتے تھے، اور کھانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ لوگ اس نظام کو دیکھ کر کے اولیاء اکرام کی گرویدہ ہوتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اسلام کے داخلے کا ایک سبب تھا یہ نیاز، اور ہم فاتحہ جو کرتے ہیں۔ لیکن آج ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری کا ایک شعر ہمیں یاد آتا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تسکین غزالی نہ رہی، تسکین غزالی نہ رہی۔ کاش امت مسلمہ اس بات کو سمجھتی، اولیاء اکرام کی زندگی کے محصل کو سمجھتی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب ان کے زندگی کے کچھ معمولات کو اپنے اوپر شامل کر لینا، اپنے اوپر نافذ کر لینا، اپنے زندگی میں داخل کر لینا، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بڑے عاشق ہیں، سچے عاشق ہیں، خادم غریب نواز ہیں، خادم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ یقیناً یہ جملہ آپ کی ذات کے لیے ایک ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ کاش ہمارے نوجوان اور ہمارے وہ لوگ جو اولیاء اکرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ وہ اولیاء اکرام کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اس مبارک شب اور اس مبارک تاریخ کے توسل سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم پیغام۔ کاش لوگ سمجھ سکتے اور ہم خود اس چیز کو سمجھ کر کے اپنے اوپر نافذ کرتے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دنیا کا ایک نظام بنایا، دنیا کا نظام بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک کا نام رکھا حقوق اللہ، دوسرے کا نام حقوق العباد۔ دو راستے اللہ رب العزت نے بتائے، اور دونوں کو جو پکڑ کے چلا وہی کامیاب ہوا۔ ایک شخص صرف نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، روزوں کی پابندی کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے جسے عطا کیا وہ عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کیے جا رہا ہے۔ کاش حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پاس و لحاظ اور پاسداری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ صرف حقوق اللہ کی پابندی کی جا رہا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ حقوق العباد کی ہی پابندی کیے جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کا بڑا ذمہ دار انسان کہتا پھر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا میں کامیاب ہو چکا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، نصیحت کے طور سے عرض کرتا ہوں کہ ایک علاقے میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں ایسا تھا کہ جہاں پر صرف اندھے ہی بستے تھے۔ ان اندھوں نے سن رکھا تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں تھا ان اندھوں نے ہاتھی کو کبھی دیکھا نہیں تھا،
جب اس گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا، اندھوں نے سن کر کے بڑی خوشی محسوس کی، اور اندھے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس ہاتھی کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب اندھوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو کسی نے اس کے پیر کو پکڑا، کسی نے اس کے کان کو پکڑا، کسی نے اس کے دانت کو پکڑا، کسی نے اس کے پیٹھ کو پکڑا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر تک ہاتھی کے قریب رہے۔ جب ہاتھی چلا گیا تو اندھوں سے کسی نے پوچھا، یا آپس میں اندھوں نے ہی پوچھا کہ بھائی تو بتا ہاتھی کیسا تھا، تو بتا ہاتھی کیسا تھا، تو بتا ہاتھی کیسا تھا۔ تو جس نے پیر پکڑ رکھا تھا اس نے سمجھا کہ ہاتھی ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کھمبے کے جیسا، پلر کے جیسا ہوتا ہے۔ جس نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ لگا رکھا تھا تو اس نے بتایا کہ ہاتھی دیوار کے جیسا ہوتا ہے۔ جس نے اس کے دانت کو پکڑ رکھا تھا تو اس نے بتایا کہ ہاتھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جس نے کان کو پکڑ رکھا تھا اس نے بتایا ہاتھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آج بعین ہی امت مسلمہ کے ہر فرد کی، اکثریت کی حال یہی ہو چکی ہے کہ جس نے اسلام کے ایک جز کو پکڑا، اسلام کے ایک حصے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس نے یہی سوچ لیا ہے، یہی فکر بنا لیا کہ اسلام یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات، مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام ہر شعبے پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نماز کی توفیق دے دی تو نماز کا پابند تو ہو گیا، لیکن اس نماز کی پابندی کے بعد جو لوگ بغیر نمازی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے نمازوں کی توفیق نہیں عطا فرمائی، یا جو لوگ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ نمازی انسان ایک بے نمازی کو اس حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ یہ اسلام کی سوچ اور فکر کے خلاف آپ کی سوچ ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا ہی کر دی نمازوں کی پابندی سے، پابندی کرنے کی، یا قرآن کی تلاوت کرنے کی، یا قرآن کو اچھا پڑھنے کی، تو جنہیں وہ توفیق نہ عطا ہوئی، یا جو لوگ آپ کے جیسا نہیں کر پا رہے، تو آپ ان کو برا نہ سمجھیں۔ کوشش کریں آپ ان کو اپنے جیسا کرنے کی، اپنے آپ سے جوڑنے کی، اپنے صحیح راستے پر لگانے کی۔ بزرگوں نے فرمایا، صوفیاء کرام نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ ہے، کاش امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے گھن کرو، گناہوں سے دوری اختیار کرو، گنہگاروں سے نہیں۔ گناہ کرنے والے انسان سے اگر ہم دوری اختیار کریں گے تو گنہگار انسان کو گناہوں سے نکالیں گے کس طریقے سے؟ صوفیاء کرام کا جو مشن تھا وہ یہی تھا، شرابی ہو، جواری ہو، نشے باز ہو، کوئی کیسا بھی ہو، آپ صوفیاء کرام کی جو جماعت تھی وہ قریب کرتے تھے، گناہوں سے نفرت کرتے تھے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ کرنے والوں سے نفرت کی جا رہی، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آ رہی۔ افسوس کا مقام ہے کہ صوفیاء کرام کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صوفیاء کرام نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ کاش قرآن کی اس پیغام کو ہم سمجھ پاتے کہ اللہ رب العزت کا جو فرمان کیا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس پیغام کا جو ماحصل ہے، آخری جملہ وہ یہی ہے کہ اگر آپ حقیقت میں سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، آپ عاشق بابا تاج الدین ہیں، یا عاشق مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، یا عاشق خواجہ غریب نواز ہیں، یا سرکار پیر پیراں کے عاشق ہیں آپ، یا کسی بھی آستانے سے آپ منسلک ہیں، آپ کی عقیدت وہاں سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ ان کا نام لے کر کے ان کے عادات و اطوار کو، ان کے فرامین کو، ان کے اقوال کو، ان کے زندگی کے بتائے ہوئے راہ کو اختیار کریں، جب جا کر کے آپ سچے عاشق ہوں گے۔ ورنہ ایک جملہ ہے کہ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ یقیناً آپ اگر سرکار
مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ماننے والے ہیں، عاشق اولیاء کرام ہیں، تو اولیاء کرام کے عادات و اطوار کو، اولیاء کرام کے طریقے کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا قدیر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو سخاوت تھی، جو آپ کے اندر جذبہ تھا خدمت خلق کرنے کا، یا اللہ رب العزت سے ڈرنے کا جو ایک طریقہ تھا آپ کے اندر، جو ایک جذبہ تھا دین متین کے فروغ کے خاطر اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینے کا جو جذبہ آپ کے اندر تھا، اس جذبے کو اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے، اس جذبے کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں یقیناً سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بزرگان دین اور اللہ رب العزت کے بارگاہ کے جو قریبی بندے ہیں، ان کے عادات و اطوار کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا قدیر اس مشن کو اپنی بارگاہ میں، اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور جو لوگ اس مشن سے جڑ رہے ہیں یا جو بھی استفادہ کر رہے ہیں، جو بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کی بھی مولا قدیر دنیا اور آخرت شاد و آباد کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔